9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ عاشورہ اشر سے بنا ہے جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے اور اس اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق کر دیا تھا۔ بعد از جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی یہودیوں کی اس میں پیروی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر اس مشابہت کو دور کر دیں گے اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اسے میں اضافہ کر کے فرق کر دیا جائے گا۔ حضرت حکم بن الارج سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم شریف کے قریب اپنی چادر لپیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک اور روایت میں حضرت رزین نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کے روز یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ حضرت مزیدہ بن جابر سے روایت ہے، میری والدہ نے فرمایا، میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرماتے تھے کہ روزہ رکھو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوم عاشورہ کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا روزہ ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے یوم عاشورہ کا روزہ۔
فقہا کرام فرماتے ہیں اب سنت یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9ویں تاریخ کے روزے کا ارادہ بھی تھا اور ارشاد بھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا ایسا تاکیدی حکم فرمایا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر رغبت دیتے اور عاشوراء کے دن ہماری تحقیقات فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ تحقیقات فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یعنی عاشوراء 10ویں تاریخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ماہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کی یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشوراء کے دن توبۃ النصوح کی تجدید کرے اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ بس جس نے اس دن اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جیسے ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی ہے، اور اس دن دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ الانصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یوم عاشوراء کی 25 خصوصیات ہیں، مثلا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جس کا نام عاشوراء ہے، دنیا میں یہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ محرم الحرام عاشوراء کے روز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور چاند پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور یوم عاشوراء کے دن حضرت امام حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہانوں کے تاجور، سلطان بہرور نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراغی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔